السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ سب کا استقبال ہے اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے ایک کتاب ایک غلطی کا ازالہ کے بارے میں ہے۔ یہ کتاب مرزا صاحب نے 1901 نومبر میں لکھی تھی، جو شائع ہوئی تھی نومبر 1901 میں۔ اس زمانے میں یعنی کہ نومبر 1901 میں عام کتابوں کی طرح ہی تھی، مرزا صاحب کے علوم اور فنون کے بارے میں تھی، لیکن یہ کتاب 1914 میں جا کر بہت کنٹروورسیل بن گئی اور اس کتاب کے بارے میں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تھا قادیانی جماعت کا اور دوسرا گروہ تھا لاہوری جماعت کا۔ جو قادیانی جماعت کے اس وقت کے رہنما تھے، رہبر تھے مرزا محمود احمد صاحب، ان کا اس کتاب کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ مرزا صاحب جو حقیقی نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ 1900 یا 1901 میں ان کو کلیئر ہوا تھا، یعنی مرزا صاحب کو 1900 یا 1901 میں کلیئر ہوا تھا۔ جیسا کہ 1901 میں ایک غلطی کا ازالہ انہوں نے لکھا، جس میں انہوں نے اپنے نبوت کو مضبوطی سے حقیقی نبی کے طور پر کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سن 1900 کا سال ان دونوں عقیدوں کے بیچ کا سال تھا، اس لیے 1901 سے پہلے کی باتیں نرست ہو گئیں جن کو ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، یہ مرزا محمود احمد صاحب نے کہا۔ اور جماعت احمدیہ کے لاہور کے جو رہنما تھے، رہبر تھے، مولانا محمد علی صاحب کا کہنا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب کا عقیدہ جب سے انہوں نے مجدد کا دعویٰ کیا اور جب تک ان کی وفات نہیں ہو گئی، انہوں نے تمام دعوے جو کیے ان میں کبھی بھی تبدیلی نہیں کی۔ تو بہرحال کیا تھا کیا نہیں تھا، جو ہم اس کتاب کو پوری تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کو حصوں میں منقسم کر کے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج جو میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں وہ اس کتاب کے پہلے 2 صفحے کے بارے میں ہم بات کریں گے، جس کو میں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جب کتاب شروع ہوتی ہے اس میں حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے، وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعہ کے خلاف ہے۔ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ غلطی کا ازالہ کے پہلے 4 لائن ہیں، یہ پہلا حصہ ہے مرزا صاحب کا جو انہوں نے بتایا۔ اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کتاب کے لکھنے کی جو وجہ ہوئی تھی اس وجہ کی وجہ کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی مرزا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جو میرے اس کتاب کو لکھنے کی وجہ ہوئی ہے اس کی اصل وجہ کیا تھی۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جو لوگ میری بیعت کر چکے ہیں وہ لوگ میری کتابوں کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتے یا میری صحبت میں نہیں رہے ہیں، اس لیے اس کتاب کو لکھنے کی جو وجہ ہوئی ہے وہ وجہ اسی وجہ سے بنی ہے۔ اور ایک بات اس جگہ یہ بتانا چاہتا ہوں، جو اس کے نیچے انگلش میں کچھ لائنز لکھی ہیں، وہ دراصل مرزا صاحب نے اپنے اس کتاب کو لکھنے سے جسٹ 1 سال پہلے اور اپنے جماعت کے لوگوں کو ایک اشتہار شائع کیا تھا اور اس اشتہار میں بتایا تھا کہ دیکھیے میری کتابوں کو صحیح ڈھنگ سے نہ پڑھنے کی وجہ سے میرے دعاوی کو اچھی طرح سے لوگ نہیں سمجھ پاتے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایگزام لوں اور اس کے لیے جن کتابوں کو پڑھنا ہوگا ان کتابوں کا ذکر حضرت مرزا صاحب نے اس جگہ بیان کیا ہے۔ وہ کتابیں کون کون سی تھیں؟ فتح اسلام، توضیح مرام، ازالہ اوہام، انجام آتم، ایام الصلح، سرمہ چشم آریہ، حمامت البشرا، خطبہ الہامیہ۔ جو کوشچن آئیں گے یعنی کہ آپ لوگوں کو اس کو پڑھنا ہے اور جب آپ لوگ ایگزام دینے آئیں گے تو انہی کتابوں سے ہمارا ایگزام ہوگا اور اس ایگزام میں جو ہے نا آپ لوگوں کو پاس ہونا ہے۔ اب بتائیے حضرت مرزا صاحب نے
اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کی جو وجہ بنی تھی اس کو دور کرنے کے لیے 1 سال پہلے سے ہی کوشش کر دی تھی، اور 1 سال پہلے سے ہی اشتہار دے دیا تھا کہ ان کتابوں کو پڑھنی ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ کتابیں 1901 سے پہلے کی لکھی ہوئی ہیں، اور مرزا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میری ان کتابوں کو پڑھ کر میرے دعووں کو سمجھ آئے گا۔ تو پھر آپ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 1901 کے بعد جب انہوں نے اپنے دعوے، اپنے جو ہے نا الہامات میں جو سمجھ آیا تھا اس کو سمجھے تھے، تو وہ کس طریقے سے انہی کتابوں کا جو اس سے پہلے لکھا جا چکا تھا ان کو جو ہے نا اپنی جماعت میں پڑھنے کا حکم دیتے؟ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اب کے بعد جو میں اس بارے میں بیان لکھوں گا اس کو پڑھ کر جو ہے نا اس کا الزام ہونا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہے اس کتاب کا جس میں مرزا صاحب جو ہے نا ان پہلے 4 لائن میں ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں، دوسرے حصے میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ دوسرے حصے میں مرزا صاحب فرماتے ہیں، چنانچہ چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ یہ اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے جو دوسرے مضمون کی طرف مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ چند روز ہوئے ہیں، کسی مخالف نے سوال کیا تو میری جو بیعت جس نے کی ہے اس نے ان کو جب انہوں نے اعتراض کیا کہ تمہارا جو ہے نا مرزا صاحب تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو انہوں نے محض، اس میں یہ لفظ حضرت مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، مطلب کہ محض انکار کے الفاظ سے جواب نہیں دینا تھا، بلکہ اگر وہ میری کتابوں کو پڑھے ہوتے تو وہ اس کی وجہ بیان کرتے کہ کیوں اور کیسے ایک نبی کے طور پر ہم مرزا صاحب کو مانتے ہیں، اس کی پوری وجہ بیان کرتے۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے، اور جس میں جو ہے مرزا صاحب نے صاف طور پر یہ بتایا کہ میری اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ وجہ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب میں مرزا صاحب اس چیز کو بتانے والے ہیں کہ آخر میری نبوت کس قسم کی نبوت ہے، اور مجھے خدا تعالیٰ نے کس طریقے سے نبی پکارا ہے۔ پھر تیسرے حصے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد مرزا صاحب فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانہ کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں، اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو مطبع ہوئے 22 برس ہوئے یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دیکھو صفحہ 497 براہین احمدیہ، اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے کہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلول میں۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 502۔ پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ پھر یہ وحی اللہ ہے جو صفحہ 557 براہین احمدیہ میں درج ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا۔ اس کی دوسری قرأت یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا۔ اسی طرح براہین احمدیہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عزیز کو یاد کیا گیا ہے۔ یہ تیسرا حصہ ہے حضرت مرزا صاحب اس کتاب میں اب آگے تفصیل کرنا شروع کر رہے ہیں کہ مجھے، اور اس حصے میں مرزا صاحب نے یہ بتایا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے نبی کے لفظ سے براہین احمدیہ میں اور بھی کئی کتابوں میں جو ہے نا مجھے رسول اور محمد احمد کے نام سے پکارا ہے۔ تو مرزا صاحب کی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس سے پہلے جس سے جو ہے نا نبی کے بارے میں پوچھا گیا تھا اس نے صاف انکار کر دیا تھا،
उनको ये बताना चाहते हैं कि तुमको साफ इनकार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी किताबों में ये अल्फाज मौजूद हैं, इसलिए लोगों को ये बताना चाहिए था कि नहीं, ये किताब में अल्फाज तो मौजूद हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है। उस हिस्से में मिर्ज़ा साहब ये बयान कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी ज़माने में उतारते हैं और फिर उस हालत में उनको नबी भी मानते हैं, बल्कि 40 बरस तक सिलसिला वही नबूवत का जारी रहना और ज़माना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ जाना आप लोगों का अकीदा है। बेशक ऐसा अकीदा तो मासियत है, और आयत वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन और हदीस ला नबी बादी इस अकीदे के किस्ब सरी होने पर कामिल शहादत है। लेकिन हम इस किस्म के अकायद के सख्त खिलाफ हैं, और हम इस आयत पर सच्चा और कामिल ईमान रखते हैं जो फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, और इस आयत में एक पेशगोई है जिसकी हमारी मुखालिफों को खबर नहीं है, और वो ये है कि अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पेशगोइयों के दरवाजे क़यामत तक बंद कर दिए गए, और मुमकिन नहीं कि अब कोई हिंदू या यहूदी या ईसाई या कोई रस्मी मुसलमान नबी के लफ्ज़ को अपनी निस्बत साबित कर सके। देखिए, ये चौथा हिस्सा है जो मिर्ज़ा साहब बता रहे हैं, और इस चौथे हिस्से में साफ कर दिया उन्होंने कि ना तो कोई नया नबी आ सकता है और ना तो कोई पुराना नबी आ सकता है। पहले हिस्से में जो इस किताब को लिखने की वजह बताई गई, फिर इस किताब को लिखने की जो वजह बनी अपने एक मुर्शिद का, जिन्होंने किसी के एतराज़ करने पर उसको साफ महज इनकार के अल्फाज में उन्होंने जवाब दिया। मिर्ज़ा साहब ने तीसरे हिस्से में इस चीज़ को क्लियर किया कि नहीं, मुझ पर नबूवत और रसूल के जो है इल्हामात हुए हैं, और चौथे हिस्से में ये बता रहे हैं कि मुझे तो इल्हाम हुए हैं, लेकिन ना कोई नया नबी आ सकता है और ना कोई पुराना नबी आ सकता है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को ठेस पहुंचा सके, उसको ज़रब पहुंचा सके। फिर पांचवें हिस्से में मिर्ज़ा साहब बताते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये कहा जाए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातमुन नबिय्यीन हैं, फिर आपके बाद और नबी किस तरह आ सकता है? इसका जवाब यही है कि बेशक उस तरह से तो कोई नया या पुराना नबी नहीं आ सकता, यानी कि कोई भी नबी नहीं आ सकता, ना नया नबी और ना ही पुराना नबी। तो इन दोनों सफ़ों में मिर्ज़ा साहब ने जो बात बयान कर रहे हैं, उस चीज़ को आपकी स्क्रीन पर उसको मैं देता जा रहा हूँ, आप देख ही रहे होंगे। इन चीज़ों से क्या साबित हो रहा है वो आप अगले और सफ़ों में अच्छी तरह से समझ आएगी, लेकिन मिर्ज़ा साहब किस तरीके से इस किताब में अपनी बातों को बयान कर रहे हैं और इसमें क्या साबित करना चाह रहे हैं, वो आप सुनने वाले बहुत समझदार हैं। आप ज़रूर इसको समझेंगे कि आखिर मिर्ज़ा साहब ने इस किताब को क्यों लिखा था और क्या उनके बयान करने का तरीका था और क्या इससे उनका मकसद था। तो आज के एपिसोड में हम सिर्फ इतनी ही बातें करेंगे, फिर इंशाल्लाह अगले एपिसोड में और भी इसकी जो तफसीलें आएंगी अगले 2 सफ़ों की, उसको मैं हिस्सों में बताऊंगा। जैसे कि आज 5 हिस्सों में इन दोनों सफ़ों को मैंने समेटा है, इसी तरीके से आने वाले जो सफ़े हम पढ़ेंगे उसमें भी मैं पॉइंट्स दर पॉइंट आपको बताता चला जाऊंगा, ताकि आपको इस चीज़ की समझ आए और ताकि हम मिर्ज़ा साहब की उन दावी को अच्छी तरह समझ सकें और उसके मुताबिक हम उनके जो है तालीमात पर अमल करते हुए इस्लाम और कुरान मजीद की तालीमात को समझें और आगे हम इस चीज़ को लोगों को बताते चले जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।